جی حکومت پنجاب نے قبضہ گروپ سے شہریوں کو نجات دلانے کے لیے ایک آرڈیننس بنایا تھا۔ اس آرڈیننس کے حوالے سے پچھلے وی لاک میں ہم نے حکومت پنجاب کو یہ تجویز دی تھی کہ اس آرڈیننس میں رولز پہلے بنا لیے جائیں ورنہ آپ کے لیے پیچیدگیاں پیدا ہوں گی، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ اب جب لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم کے سامنے مختلف درخواستیں آئیں تو انہوں نے چیف سیکرٹری سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ نے کیا رولز بنائے، جس پر چیف سیکرٹری نے کہا تھا کہ ہم نے ابھی رولز جو ہے نا اس کے نہیں بنائے تھے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ عالیہ نیلم جو چیف جسٹس ہیں ہائی کورٹ کی، انہوں نے عارضی طور پر اس ایکٹ کو جو ہے وہ معطل جو ہے وہ کر دیا ہے۔ میرے پاس اس وقت یہاں پر سابق ایڈیشنل پراسیکیوٹر جنرل پنجاب سعید احمد شیخ یہاں پر موجود ہیں۔ انہوں نے پچھلے وی لاک میں بھی جو ہے وہ آگاہ کیا تھا، اس بار ہمارے پاس موجود ہے، ہم سے ان سے اس حوالے سے جو ہے بات کرتے ہیں۔ سعید صاحب یہ بتائیے گا کہ پچھلے وی لاک میں بھی آپ نے بتایا تھا کہ یہ رولز بننے چاہیے اور اس کے بعد پھر نہیں ہوا، یہ اس وقت جو پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں اس ایکٹ کے اندر، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ عتیق بھائی، ہم نے کہا تھا پچھلے وی لاگ میں کہ لوگوں کے بہت ہی قیمتی انٹرسٹ ان کی پراپرٹیز میں انوالو ہیں، اور اگر یہ جو آرڈیننس ہے وہ انٹروڈیوس کرا دیا گیا ہے تو گورنمنٹ کو اس میں بڑا سیریس اقدامات کرنی چاہیے۔ ہم نے کہا تھا کہ ڈیٹا پوری طور پر کلیکٹ کیا جانا چاہیے اور رولز بنانے چاہیے۔ رولز بننے سے یہ ہوتا کہ اب جو پرابلم آئی ہے کہ ڈسٹرکٹ جو ہے وہ کمیٹیز جو ہیں وہ جو اس پہ کام کر رہی ہیں وہ اپنے ایمبٹ سے باہر چلے گئی ہیں، بہت ساری انہوں نے وی لاگ بنانے شروع کر دیے جو ایک ثبوت اکٹھے ہوئے کہ وہ اپنے ایمبٹ سے باہر چلے گئے ہیں، اور یہ رولز ہی تھے جنہوں نے یہ اس بات کو واضح کرنا تھا کہ ان کا ایمبٹ کیا ہے اور انہوں نے کس ایمبٹ میں جا کے کیا کیا اقدامات کرنے ہیں پراپرٹیز کو تحفظ دینے کے لیے۔ اور گورنمنٹ آف پنجاب نے شاید اس کے اوپر ابھی سوچ بچار میں ہی ہے اور اب رولز نہیں بنا سکے، لیکن دوسری طرف ہائی کورٹ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ کنٹروورسی میں نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے اس آرڈیننس کے تحت جو ہے وہ 2/12/2025 کو 36 ججز کو نامینیٹ کر کے گورنمنٹ آف پنجاب کو بھی لیٹر بھیج دیا تھا کہ ان کو جو ہے یہ ٹریبونل کے اندر ممبر تعینات کر دیا جائے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ بالکل کنٹروورسی میں نہیں تھی گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ، اور وہ چل رہی تھی جو اب بھی چل رہی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو ڈسٹرکٹ کمیٹیاں تھیں وہ اپنے ایمبٹ کے اندر کام کر رہی تھیں، تو یہ یقینی طور پہ چیف سیکرٹری صاحب نے بھی ہائی کورٹ کے سامنے یہ بات مانی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے یہ بات مانی ہے کہ وہ کمیٹیاں کام نہیں کر رہی تھی، اسی لیے ان کا جو ہے ایمبٹ جو ہے وہ روک دیا گیا، ان کو کام سے روک دیا گیا، آرڈیننس کو معطل کر دیا گیا۔ اور معطل بھی اس لیے کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ کی طرف سے گورنمنٹ کو ٹائم دیا گیا کہ وہ اپنی چیزوں کو درست کر لیں، اور جو قبضے ہیں وہ تو ان کا ایمبٹ ہی نہیں ہے۔ اس کے اندر جو سیکشن 8 اور 9 ہے اس میں واضح ان کا ایمبٹ بتایا گیا کہ وہ کہاں تک ایڈمنسٹریٹر جو ہے اپنا رول ادا کر سکتے ہیں، ان کو سی پی سی کے ذریعے انکوائری کی حد تک کتنا رول حق حاصل ہے، وہ سی آر پی سی میں اگر کتنا رول ادا کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ کمیٹیوں نے اپنے وی لاگ بنا کے اور ایمبٹ سے باہر جا کے اس ایکٹ کو زیادہ خراب کر دیا۔ اب بھی گورنمنٹ نے، آپ دیکھیں گورنمنٹ نے اپنا وہ آرڈیننس جو ہے وہ اسمبلی کے اندر نہیں پیش کیا، بلکہ انہوں نے بل پیش کر کے جو ہے اس کو ایکٹ بنوایا ہے، اور ایکٹ بننے کے بعد اس کے اندر جو ایک سیکشن رکھی گئی ہے وہ آرڈیننس والا سیکشن جو ہے وہ ریپیل کر دیا گیا ہے۔ اور ہائی کورٹ نے جو 36 ممبر لگائے ہیں، ججز لگائے ہیں، وہ ان کی ڈیٹ بتاتی یہ ہے کہ وہ 2/12 کو پچھلے آرڈیننس کے ذریعے جو ہے وہ ججز کی تعیناتی کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب کو لکھا گیا تھا، جبکہ گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ جو بل پیش کیا ہے وہ 8/12/25 کو اسمبلی کے اندر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو لیٹر ہے وہ اب ریڈنڈنٹ ہے، اور گورنمنٹ کو دوبارہ منظوری لینی پڑے گی ہائی کورٹ سے انہی ججز کی، اور جو لیٹر یہ سبسیکوینٹلی جو ہے ہیپیزرلی اس کو جب معطل کیا جا رہا تھا تو اس کو فوری طور پہ نوٹیفائی کر دیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نوٹیفائی کے لیے ہائی کورٹ سے دوبارہ بھی پرمیشن لینی چاہیے، اور پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ نے کمیٹیز کے پاس وکلا کو نہیں پیش ہونے کے لیے روک دیا اس ایکٹ کے ذریعے، اور جو بھی آپ انٹرم آرڈرز پاس کریں گے اس کی
प्रिवेंटिव मेजर के लिए किसी प्रॉपर्टी को उसके गवर्नमेंट राइट सेव करने के लिए, तो जो पार्टी इन्फ्रिंज होगी उसके पास अपील का हक नहीं है उस इंक्वायरी कमेटी के इकदाम का, तो सर्टनली वो उसके ट्रिब्यूनल के पास भी अपील का हक नहीं है, तो सर्टनली वो जो है वो हाई कोर्ट रिट में आएंगे और रिटों में ऐसे रिमार्क्स आते जाएंगे। मैं समझता हूँ मिस्टर जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने जो जाती उमरा का बयान दिया वो बेसिकली सीएम साहब को ये बताने के लिए था कि आप एक्ट के अंदर जो आपके सबॉर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट कमेटियाँ काम कर रही हैं इनको देखें कि इनका क्या इक़दाम है। अगर ये अपने एम्बेड से बाहर जा के अभी भी काम कर रही हैं तो ये बहुत सारे ऐसे इलाकों के अंदर भी कल को कब्ज़ा करवा देंगी जो इनका अपना एम्बेड ही नहीं है। ये तो ट्रिब्यूनल का एम्बेड है, कब्ज़ा दिलाना, एविडेंस रिकॉर्ड करनी, समरी प्रोसीजर अडॉप्ट करना, उसके लिए सेक्शन जो हैं 16, 17, 18 जो हैं वो अलहदा सेक्शन है इसके अंदर जो ट्रिब्यूनल का एम्बेड है। तो मेरा ख्याल ये है कि हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को बहुत अच्छा मौका दिया है कि इसके अंदर देखें कि जो चीज़ें रिफॉर्म होने वाली हैं या वो रिफॉर्म कर लें या अपने रूल्स फौरी तौर पे बनाएं, क्योंकि ये क्या क्वेश्चन जो है अब फुल बेंच के पास भी आएगा और उसके अंदर ये सवाल का जवाब आएगा कि अगर आप रूल्स बना रहे हैं तो वो रूल्स जो हैं हैपेजर्डली गलत तो नहीं बनाए गए, उसमें हर चीज़ें डिस्कस की गई हैं। मैं बहुत सारे रूल्स की कमेटियों के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ काम करता रहा हूँ, थोड़ा सा काम को स्पीड अप करना पड़ेगा। जी, आपने सईद अहमद शेख जो है उनकी गुफ्तगू सुनी। हुकूमत पंजाब का इक़दाम तो बेहतर है, कब्ज़ा वाकई लोग जो है वो शहरियों की जायदादों पर कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब ने ये अच्छा इक़दाम उठाया, लेकिन कम अज़ कम रूल्स जो है वो बनाने चाहिए, उसके बाद फिर इस एक्ट के ऊपर अमल दरामद कराना चाहिए था। और जिन लोगों ने ये एक्ट के ऊपर रूल्स नहीं बनाए और वज़ीर आला पंजाब को आगाह करके उनसे अहकाम जारी करवा दिए, तो उनको चाहिए कि ऐसे अफसरान की जो है वो पूछगिछ करें उनसे कि आपने रूल्स क्यों नहीं बनाए, क्यों नहीं इस चीज़ को जो है वो आपने सामने लाए।